السلام علیکم۔ آج ہم ابتدائے اسلام کے ایک خاص واقعے کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی، ایک ایسا واقعہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپ کہہ لیں اطاعت اور عزم کی ایک زبردست مثال ہے۔ بالکل، اور جو ماخذ ہمارے پاس ہیں ان کی روشنی میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دیکھیں کتنے مشکل حالات، شدید زخمی، جی ہاں، اس کے باوجود ان کا رد عمل کیا تھا۔ اور خاص بات یہ کہ یہ جنگ احد کے بالکل فوراً بعد کا معاملہ ہے۔ جی، یہی تو حیران کون ہے۔ اچھا، تو پس منظر یہ ہے کہ جنگ احد کے بعد جب مشرکین مکہ واپس جا رہے تھے تو روحا نامی جگہ پر رکے، جی، اور وہاں انہیں آپ کہیں ندامت ہوئی یا خیال آیا کہ ارے ہم تو فیصلہ کن شکست دیے بغیر ہی واپس جا رہے ہیں۔ اچھا، مطلب ادھورا کام چھوڑ کر۔ بالکل، تو انہوں نے وہیں سے پلٹ کر دوبارہ مدینہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اوہو، یہ تو خطرناک صورتحال تھی، بہت زیادہ۔ اب جیسے ہی یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، آپ نے فوراً اعلان فرمایا کہ بھئی کفار کا تعاقب کرنا ہے۔ فوراً؟ جنگ کے فوراً بعد؟ جی ہاں، فوراً۔ اور اب یہاں آتی ہے وہ بات جو واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کیا بات؟ 70 صحابہ کرام، 70 وہ فوراً اس حکم پر لبیک کہہ کر کھڑے ہو گئے۔ 70 صحابہ؟ جی، اور یہ سب وہ تھے جو احد کی جنگ میں شدید زخمی ہوئے تھے۔ اللہ اکبر! شدید زخمی حالت میں؟ جی ہاں، شدید زخمی حالت میں فوراً تعاقب کے لیے تیار۔ یہ سمجھنا کہ یہ کیسے ممکن ہوا، یہ ایمان کی بات ہے۔ یقیناً، اور یہ صرف کوئی زبانی کلامی بات نہیں تھی، یہ باقاعدہ نکلے تعاقب میں۔ اچھا، کہاں تک گئے؟ یہ لشکر مدینہ منورہ سے کوئی 8 میل دور ہے جگہ، حمراء الاسد، وہاں تک پہنچا۔ حمراء الاسد، ٹھیک۔ جی، لیکن جب وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ مشرکین تو ان پر اللہ نے ایسا خوف طاری کر دیا تھا کہ وہ تو بھاگ نکلے تھے۔ دوبارہ حملے کی ہمت ہی نہیں ہوئی ان میں؟ ہمت ہی نہیں ہوئی، وہ سیدھا مکہ کی طرف بھاگ گئے۔ اللہ کا کرنا۔ بالکل، اور دیکھیں اس واقعے کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی آیت ہے، جی، آیت 172، وہ خاص طور پر اسی موقع پر اور انہی صحابہ کرام کی شان میں نازل ہوئی۔ سبحان اللہ، یعنی آسمانی گواہی مل گئی ان کے عمل کی۔ جی بالکل، آیت کا مفہوم بھی یہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا، جی جی، ان میں سے جو نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو واقعی ان کی عظمت ہے، ان کی بلند ہمتی ہے۔ زخموں سے چور ہیں اور حکم ملتے ہی پھر سے جہاد کے لیے تیار۔ یہی تو، یہ صرف کوئی جسمانی طاقت یا بہادری نہیں ہے، نہیں، یہ کچھ اور ہے۔ یہ اصل میں گہرے ایمان کی علامت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ یقین، وہ سمع و طاعت کا جذبہ جی، کہ جہاں اپنی تکلیف، اپنا زخم، کچھ بھی اللہ اور رسول کے حکم کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ صحیح، کردار کی پختگی، اصولوں سے وابستگی۔ بالکل، یہ سب کچھ اس میں نظر آتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ واقعہ ہمیں صحابہ کرام کے ایمان کی گہرائی دکھاتا ہے، ان کی غیر مشروط اطاعت، جی اور یہ کہ مشکل سے مشکل وقت میں بھی وہ کیسے ثابت قدم رہے۔ بالکل، یہ صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں ہے، یہ تو اصولوں پر قائم رہنے کی، قیادت پر بھروسہ کرنے کی ایک لازوال مثال ہے۔ کردار کی مضبوطی جو مشکل وقت میں ہی سامنے آتی ہے۔ جی ہاں، اور یہ واقعہ آج بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کس حوالے سے؟ کہ یہ تاریخی مثال، یہ ہمیں آج کے دور میں جب ہم سب کو اپنی اپنی جگہ مشکلات پیش آتی ہیں، ذاتی تکلیفیں ہوتی ہیں، جی بالکل آتی ہیں، تو ایسے میں اپنے نظریات، اپنے اصولوں، اپنی ذمہ داریوں پر ثابت قدم رہنا، اس بارے میں یہ واقعہ ہمیں کیا سوچنے کی دعوت دیتا ہے؟